میں نہیں جانتا کہ دوسرے شہروں میں اس قسم کے مناظر دکھائی دیتے ہیں یا نہیں، لیکن کراچی میں یہ سب بہت عام ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی میں چلے جا رہے ہیں، اچانک آپ کو ایک پریشان حال اور مفلوق الحال قسم کے مرد اور عورت جاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مرد نے عورت کو سہارا دے رکھا ہوگا، عورت اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چل رہی ہوگی۔ آپ یقیناً ان بیچاروں پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے نکل جائیں گے۔ یا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی فٹ پاتھ پر سڑک پر چنے یا مونگ پھلیاں پھیلی ہوئی ہیں، تھال ایک طرف پڑی ہے اور ایک بچہ قریب بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ آپ کو فوراً خیال آئے گا کہ اس بیچارے کو کسی گاڑی والے نے ٹکر مار دیا اور فرار ہو گیا ہے، اور آپ اس کی مدد کے خیال سے کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ان کے پاس آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے کے اور بھی ہزار طریقے ہوتے ہیں، لیکن مجھے جو فقیر ملا وہ شاید ان سب سے انوکھا تھا۔ وہ مجھے ایک بار بس اسٹاپ پر مل گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر بولا، دیکھ بھائی، صرف 200 روپے مانگتا ہوں، اگر تو نے دے دیے تو ٹھیک، ورنہ آج کا دن تجھ پر بہت بھاری گزرے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ کسی فقیر نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا تھا، ہلکی ہلکی داڑھی اور ایک جبے میں اس کی شخصیت مروب کن سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، ان میں جلالی کیفیت تھی۔ میں جانتا تھا کہ بہت سے توہم پرستوں نے شاید اس کا مطالبہ بھی پورا کر دیا ہو۔ اس قسم کے لوگ انسانی نفسیات سے کھیلنا جانتے ہیں۔ وہ خود کو مجذوب یا کوئی پیر وغیرہ ظاہر کر کے اس قسم کی شہادتیں دیا کرتے ہیں۔ لا نکال 200 روپے، اس نے اس بار کڑک لہجے میں کہا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کا دن چاہے لاکھ بھاری گزر جائے، میں تجھے ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ میرے اس کھرے جواب پر وہ تلملا کر رہ گیا تھا، پھر مجھ پر قہر آلود نگاہیں ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس شام دفتر سے واپسی پر میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ یہ ایک عجیب حادثہ تھا۔ میں دفتر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ نیچے سے آنے والے ایک تیز رفتار شخص سے میری ٹکر ہو گئی۔ اس کی ٹکر سے میں بوکھلا کر رہ گیا، میرا چشمہ گر گیا اور میں نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے قدم اکھڑ گئے اور میں گرتا چلا گیا۔ 2-3 سیڑھیاں تک میں لڑکتا رہا، پھر کسی نے مجھے تھام لیا۔ میرا سر چکرانے لگا، پورے بدن میں اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ مجھے سہارا دینے والا وہی شخص تھا جس سے میری ٹکر ہوئی تھی۔ وہ سخت شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میرا گرا ہوا چشمہ اٹھا کر میرے حوالے کیا۔ اس نے خود میرے کپڑے جھاڑے اور شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا، معاف کیجیے گا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت جلدی میں تھا اس لیے آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ اب میں اس سے کیا کہتا، یہ ایک اتفاق تھا اور اس قسم کے اتفاقات ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا، تم میرے لیے ایک رکشہ یا ٹیکسی کر دو اور مجھے سہارا دے کر اس میں بٹھا دینا، کیونکہ میں خود سے چل نہیں سکوں گا۔ چلے میں آپ کو گھر تک پہنچا دیتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، اس نے کہا۔ نہیں بھائی، بس اتنا ہی بہت ہے۔ بہرحال میں 3 دنوں تک دفتر جانے کے قابل نہیں ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر کیونکہ میرے پڑوس میں ہی تھے اس لیے انہیں گھر پر بلا لیا تھا۔ انہوں نے دوائیں وغیرہ لکھ کر دے دیں۔ بستر پر پڑے ہوئے میں سوچتا رہا کہ یہ محض ایک اتفاق تھا یا اس فقیر کا کہا پورا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آج کا دن بھاری گزرے گا، تو واقعی وہ دن بھاری ہو گیا تھا۔ میرا ایک دوست عیادت کے لیے میرے پاس آیا۔ میں نے جب اسے یہ واقعہ سنایا تو وہ ہنس پڑا۔ یار کس قسم کے وہم میں پڑ گئے ہو، یہ ایک اتفاق تھا، اور چونکہ اس فقیر نے ایسی بیتو کی بات کہہ دی تھی اس لیے تمہارا دھیان اس کی طرف جا رہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں میں بھی سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں اس قسم کے درجنوں واقعات دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا۔ بہرحال 3 دنوں کے بعد جب میں پھر دفتر جانے کے قابل ہو گیا تو میں نے بس اسٹاپ پر اس فقیر کو تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہیں مل سکا۔ دوسرے دن بھی وہ دکھائی نہیں دیا، شاید اس نے وہ اڈا چھوڑ دیا تھا یا کہیں اور چلا گیا تھا۔ ایک دن پھر وہ اچانک میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار وہ مجھے مارکیٹ میں ملا تھا اور اس کا وہی انداز تھا۔ لا 200 روپے دے دے ورنہ آج کا دن بہت بھاری گزرے گا۔ تم پھر اپنی منوش شکل لے کر میرے سامنے آ گئے، میں نے غصے سے کہا۔ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ اپنی زبان سنبھال کر رکھ، وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔ اگر 200 نہیں دے گا تو آج کا دن بہت برا ہوگا تیرے لیے۔ ہونے دے بھاری، تو اپنے آپ کو سنبھال، میں نے اس سے کہا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پچھلی بار اتفاق ہو گیا تھا، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بار کچھ ایسا ہی ہو۔ ہاں اس دن بھی ایک حادثہ ہوا، لیکن اس کی نوعیت بہت مختلف تھی، بلکہ وہ ایک خوشگوار حادثہ تھا۔ میں ایک بک شاپ میں اپنی پسند کی کتاب تلاش کر رہا تھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔
وہ بھی کتاب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے ایک ناول شیلف سے نکالا اور جب قیمت کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر پر پہنچا تو وہ لڑکی جلدی سے میرے پاس آ گئی۔ پلیز آپ یہ ناول مجھے دے دیں، مجھے بہت دنوں سے اس کی تلاش تھی، اس نے کہا۔ وہ ایک اسمارٹ سی لڑکی تھی۔ محترمہ، اس ناول کی مجھے بھی تلاش تھی۔ اب کیا کروں؟ وہ کچھ مایوس ہو چلی تھی۔ آپ ایسا کریں، آپ یہ ناول لے جائیں، میں نے کہا۔ آپ پڑھ کر واپس کر دیجیے گا، میں آپ کو اپنا سیل نمبر دے دیتا ہوں۔ میں نے ناول اس کی طرف بڑھایا اور اس کمبخت نے واویلا شروع کر دیا۔ شرم نہیں آتی؟ بدتمیز، بہانے بہانے سے بات کرتے ہو، پھر ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہو، لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر۔ میں تو بری طرح بوکھلا کر رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے موقع پر کسی مرد کی ایک نہیں سنی جاتی، چاہے وہ کتنا ہی معقول کیوں نہ ہو۔ وہاں اور بھی لوگ تھے، میری ایک نہیں سنی گئی۔ اس لڑکی نے اتنا شور مچایا کہ اس کی ہمدردی میں لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں لاکھ اپنی صفائیاں کرتا رہا لیکن کوئی سنتا ہے؟ مختصر یہ کہ اس رات جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ مارنے والے خاصے معقول لوگ تھے اور انہوں نے میری معقول قسم کی ٹھکائی کر ڈالی تھی۔ اس درویش نے 2 بار یہ بات کی تھی اور دونوں بار میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایسے سچے درویشوں کی کہانیاں گردش کرنے لگیں جن کی ہر بات سچ ثابت ہوا کرتی تھی۔ میں 2 دنوں تک دفتر نہیں جا سکا۔ اس بار بھی میرا علاج اسی ڈاکٹر نے کیا تھا جو پہلے چوٹ لگنے پر کر چکا تھا۔ خیر 2 دنوں کے بعد میں نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ 4-5 دنوں کے بعد وہ درویش پھر دکھائی دے گیا۔ اس بار وہ میرے پاس نہیں آیا بلکہ میں خود دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے کہا۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آپ مجھ سے 200 روپے مانگتے رہے اور میں نے آپ کو نہیں دیے۔ اس وقت لے لیں مجھ سے۔ کیوں فقیروں سے مذاق کرتا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ اب ریٹ بڑھ گیا ہے، 200 سے کام نہیں چلے گا، 2000 دینے ہوں گے۔ ارے بابا رحم کریں، میں 2000 کہاں سے لاؤں؟ میں کچھ نہیں جانتا، اگر نہیں دیے تو آج کا دن بھی تجھ پر بھاری گزرے گا۔ خدا کے لیے یہ مت کہو، میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بہت بھاری دن دیکھ لیے، اب برداشت نہیں ہوگا۔ تو پھر 2000 دے جلدی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلایا۔ ارے کہاں سے دوں 2000؟ میں جھنجھلا گیا۔ بھیک مانگ رہے ہو یا ڈاکہ ڈال رہے ہو؟ اچھا یہ تیور ہیں تیرے؟ اس نے گھور کر دیکھا۔ جا، تو پھر آج کا دن بھی تیرے لیے بھاری ہے۔ کیا ہوگا؟ اب کے ڈرون حملہ ہوگا یا مجھ پر پہاڑ آ گرے گا؟ لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کس قسم کا درویش تھا۔ اب احتیاط کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں جا کر بند ہو جاؤں۔ نہ میں گھر سے باہر نکلوں گا اور نہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا۔ میں نے ایک رکشے والے کو آواز دی جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ حالانکہ وہ کرایہ زیادہ مانگ رہا تھا، میں پھر بھی اس کے رکشے میں بیٹھ گیا، جلد سے جلد گھر پہنچنے کے لیے۔ راستے میں ایک جگہ کچھ لوگوں نے اچانک سامنے آ کر رکشے کو روک لیا۔ یہ ایک تقریباً سنسان علاقہ تھا۔ رکشے والے نے ان لوگوں سے کترا کر رکشہ نکالنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ان لوگوں نے رکشہ رکتے ہی ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر اتار لیا اور اس کو گالیاں دینے لگے۔ اس وقت پتہ چلا کہ پرانی دشمنی کا چکر تھا اور رکشے والے کو انہوں نے اتفاقاً گھیر لیا تھا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں رکشے والے کو بچانے کے لیے درمیان میں آ گیا اور وہ غصے میں بھرے ہوئے لوگ رکشے والے کو چھوڑ کر مجھ سے بھڑ گئے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ایسے مواقع پر ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے میری اچھی خاصی ٹھکائی کر ڈالی۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن ظاہر ہے ان لوگوں سے خود کو بچانا ناممکن تھا۔ اس حالیہ ٹھکائی نے میرے ہوش کچھ اس طرح اڑا دیے کہ دفتر سے مجھے جواب دے دیا گیا۔ مجھے پھر اس درویش کی تلاش تھی جس کی بددعاؤں نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ وہ ایک اسٹاپ پر نظر آ گیا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے مرتبے کو نہیں پہچانا، میں مار کھاتے کھاتے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا تو پھر نکال 3000۔ بابا میری جیب میں صرف 3000 ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دفتر والوں نے میری چھٹی کر دی ہے۔ اچھا تو تیرے ساتھ یہ ہوا ہے؟ جی بابا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں تو اب کہیں کا بھی نہیں رہا، تو کیا تو اپنا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے؟ کون نہیں چاہے گا بابا؟ تو پھر آ میرے ساتھ، میں تیرا مستقبل بنا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تجھ پر ترس آ گیا ہے۔ بڑی مہربانی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک مکان میں لے آیا۔ ایک شرط ہے، تمہارے مستقبل کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم پوری بات سن لو، اس نے کہا۔ اگر تم شامل نہیں ہونا چاہتے تو انکار کر دینا، لیکن یہاں سے باہر جا کر تم ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ شرط منظور ہے تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ورنہ یہیں ختم سمجھو۔ نہیں نہیں آپ بتائیں۔ دیکھو ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹیکنیکل سوسائٹی آف بیگرز، یعنی بھیک مانگنے والوں کی سائنسی سوسائٹی۔ ہماری سوسائٹی کے بے شمار رکن ہیں اور سب کو ہینڈسم سیلری ملتی ہے، سب خوش ہیں، ہماری انکم بھی اچھی خاصی ہے۔ پلیز ذرا تفصیل سے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری نئی ٹیکنیک ہے، اس نے بتایا۔ ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم کسی ایک بندے کو منتخب کر لیتے ہیں،
اس کی نگرانی کی جاتی ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ سب ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے تم کو دیکھا، میں بس اسٹاپ پر تمہارے پاس پہنچ گیا اور تم سے 200 روپے مانگ لیے، ظاہر ہے تم نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے بھی دن بھاری ہونے کی خبر سنائی اور ہمارا ایک آدمی سیڑھیوں پر تم سے ٹکرا گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کا آدمی تھا؟ یعنی جو کچھ آج تک میرے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ سب آپ کے آدمی تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ سب ہمارے ورکرز ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب خود سوچو، اس سب ڈرامے کے بعد جب میں اس کے سامنے جا کر کہوں گا کہ لا مجھے 2000 دے، تو وہ کیا نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو تمہیں خدا کا خاص بندہ سمجھنے لگے گا۔ بس یہی ہے وہ ٹیکنیک جس کی مدد سے ہم ہر مہینے لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ او خدا! میں نے اپنا سر تھام لیا۔ پھر اس نے اپنے ٹیم ممبر سے ملوایا۔ یہ وہی لوگ تھے جو بار بار مجھ سے ٹکراتے تھے۔ اس کے بعد میں نے 25,000 سیلری پر وہ جاب منظور کر لی اور اس طرح میں ان کی انوکھی سوسائٹی کا ایک اہم کارکن بن گیا۔ آپ لوگوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی درویش قسم کا آدمی آپ کے سامنے آ کر کہے اور پیسے مانگے تو اسے فوراً دے دیں، ورنہ وہ دن واقعی آپ پر بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بندے کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ جاتے جاتے آپ کو ایک آسان سی پہچان بتا دیتا ہوں کہ جو شخص آپ کو دن کے بھاری ہونے کی بد دعا دے رہا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا کارکن ہے، اور جو بد دعا نہیں دے رہا وہ واقعی کچھ اور ہے، کیونکہ خدا کے نیک بندے کسی کو بد دعائیں نہیں دیتے۔